پورے کوکاف میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ان کے شہزادے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ 500 سال بعد ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ کی یہ پہلی اولاد تھی۔ بادشاہ لقمان نے اعلان کروا دیا کہ کوکاف میں شہزادے کی آمد پر جشن کا انتظام کیا جائے۔ کوکاف کی چڑیلیں بہت دل سے تیاریاں کر رہی تھیں۔ تم جانتی ہو ہمارا شہزادہ آنے والا ہے، میں تو اس سے ہی شادی کروں گی، بیلا نے اپنی جڑواں بہن نیلی سے کہا۔ ارے پگلی، تم کیسے شادی کرو گی؟ وہ تو ابھی پیدا ہوگا اور تم تو ابھی سے 30 سال کی ہو، نیلی نے بیلا کا مذاق بنایا۔ ارے بیوقوف، تم بھول جاتی ہو کہ ہم چڑیلوں کی عمر جتنی مرضی بڑھ جائے ہم بوڑھی نہیں ہو سکتی، بیلا نے اس کے سر پر چپت لگا کر سمجھایا۔ ارے ہاں، یاد آیا کہ ہم تو چڑیلیں ہیں، ہم جیسے ہی بوڑھی ہونے لگتی ہیں تو خون پی کر جوان ہو جاتی ہیں۔ چلو ولادت کا وقت ہو گیا ہے، ہم بھی چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں شہزادے کے قریب رہنے کا موقع مل جائے۔ دونوں بہنیں بادشاہ لقمان کے محل کی طرف چل پڑی۔ محل انتہائی خوبصورت تھا، ہر قسم کے گلاب کے پھول اور ہر قسم کی گنگناتی چڑیاں جو ہر 5 منٹ میں کچھ نیا گاتی تھی، خوبصورت بیلوں سے مزین باغ جیسے تمام پریوں نے صرف شہزادے کے لیے بہت محنت سے بنایا تھا۔ لو پریوں، میں یہ لے آیا ہوں، کالی دیو نے ڈبے میں بند سامان سامنے رکھا۔ پریوں نے اس سامان کو کھولا لیکن کوئی بھی اسے نئی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ وہ سامان ہے جو انسانی دنیا کی عورتیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس سے بچے آرام سے کھیلتے ہیں اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس لیے میں وہاں سے ایک ڈبہ چرا لایا ہوں کہ شہزادہ آرام سے کھیل سکے۔ پریوں نے اسے بہت غصے سے دیکھا اور سامان دور پھینک دیا۔ کالی، تم نے شہزادے کے لیے چوری کی؟ ہاں تو اور کیا کرتا، وہ منہ بسور کر بولا۔ پیسے دے کر بھی تو لے سکتے تھے نا، چوری کی کیا ضرورت تھی تمہیں، وہ بھی ہمارے آقا کے ولی عہد کے لیے جن سے ہم بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ پریاں کافی برہم لگ رہی تھی۔ اچھا اور بتاؤ، میں پیسے کہاں سے لاتا؟ انسانی دنیا کے پیسے میرے پاس نہیں تھے، وہ بھی تو چوری کرنے پڑتے نا، اس لیے میں نے سامان چرانا ہی مناسب سمجھا۔ اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا ایسی بات کرتے ہوئے۔ اچھا کیا کالی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ پریاں ہم سے جلتی ہیں کہ ہم شہزادے سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ان سے زیادہ شہزادے سے پیار کرے۔ چلو ہم ان کی وجہ سے ماحول خراب نہیں کرتے۔ بیلا اور نیلی اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ ان تینوں کا جنون دیکھ کر لگتا ہے کہ شہزادہ رحیم بادشاہ کے پاس کم اور ان تینوں کے پاس زیادہ رہے گا۔ سبز پری کی بات سن کر باقی سب پریاں ہنسنے لگیں۔ عالم شاہ بے چینی سے ہسپتال میں کھڑے خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے۔ والدین کی اکلوتی اولاد عالم شاہ ہمیشہ بہن بھائی کی کمی محسوس کرتے تھے۔ ادھر ان کی بیوی میرا شاہ جو ان کے والد کے دوست کی بیٹی تھی، ان کا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ دونوں کے والدین نے ان کی رضامندی سے دونوں کی شادی کروا دی۔ عالم شاہ اور میرا شاہ کو بہت بے صبری سے اولاد کا انتظار تھا۔ دونوں دن رات اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن قسمت میں ابھی خوشخبری کا وقت نہیں لکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے کوئی در نہیں چھوڑا تھا جہاں منت نہ مانگی ہو اور دعا نہ کروائی ہو۔ ایک دن میرا عالم شاہ اپنے باغ میں آم توڑ رہی تھی جب ایک بڑھیا کہیں سے وہاں آ گئی۔ لڑکی اولاد چاہتی ہو نا؟ اس کے سوال پر میرا عالم چونک گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اسے تعجب ہوا۔ ہوائیں سب جانتی ہیں، جا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی لیکن آزمائشوں سے گری ہوئی، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم اس کی موت کی دعا کرو گی، اس کی تکلیف دیکھ کر۔ یاد رکھنا اپنی بیٹی کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، وہیں سے آزمائشیں شروع ہوگی جو تمہاری بیٹی کو لے جائیں گے، کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ کون لے جائے گا؟ میرا عالم نے آگے بڑھ کر بڑھیا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑا اسے ایسے لگا کہ اس نے کوئلے کی بھٹی میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اس کا ہاتھ پوری طرح جل گیا اور وہ واپس اچھل کر گر گئی۔ تم انسان نہیں ہو، کوئلے کی بھٹی سے زیادہ گرم ہو، بتاؤ کون ہو تم؟ میرا عالم کو اپنے ہاتھ میں بہت شدت سے درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں کون ہوں یہ چھوڑو، بس ایک بات یاد رکھو، آنے والی آزمائش کے لیے تیاری کرو خود کو، جس کی آمد ہونے والی ہے وہ بہت بھاری ہے۔ بہت جلد تمہاری بیٹی ہوگی جسے وہ لے جانے کی پوری کوشش کریں گے، اس کی قسمت بہت بھاری ہے۔ سعید پور کی لڑکی بہت بڑی مصیبتوں سے گزرے گی، تم ہمت مت ہارنا بلکہ اس کی ہمت بننا اور کبھی بھی اسے اکیلا مت چھوڑنا۔
بڑھیا جلدی سے واپس چل دی تو میرا عالم بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ سنیں، یہ تو بتائیں میں اس آزمائش سے کیسے نکل سکتی ہوں جب کہ میری پچھلے 5 سال سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ پتھر سے ٹکرائی اور لڑکھڑا کر گر گئی۔ بڑھیا رک گئی اور واپس چل کر اس کے پاس آئی۔ آنے والے ضرور آتے ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تیری اولاد بھی ضرور آئے گی، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ جہاں مصیبت آتی ہے وہاں اس کا حل بھی ضرور آتا ہے، بس اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا۔ تیری بیٹی کی حفاظت کرنے کوئی ضرور آئے گا، گھبرانا نہیں۔ بڑھیا ہوا کی طرح وہاں سے غائب ہوگی۔ میرا ایک دم سے چکرا کر گر گئیں۔ عالم شاہ جو میرا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آئے تھے اسے یوں بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اٹھا کر گھر لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ میرا عالم ماں بننے والی ہے۔ عالم شاہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ یہ خبر سن کر ان کا دل خوشی سے ناچنے کو کر رہا تھا، لیکن بہت مشکل سے خود پر قابو کیے ہوئے تھے۔ میرا کے ذہن میں اس عورت کی باتیں گھومنے لگی۔ اگر وہ باتیں سچ ہو جائیں تو اس کی اولاد مصیبت سے گر جائے گی، جو میرا کو کبھی بھی گوارا نہیں تھا۔ دوران حمل بھی وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کی حفاظت کرے گی، کس طرح اسے مصیبت میں دیکھ کر صبر کرے گی اور اس کا ساتھ دے گی۔ انسان جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اولاد کی تکلیف دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ میرا عالم ہر طرح سے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود کو مضبوط کر چکی تھی، یہ بات وہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہیں سوچوں میں وقت گزرتا گیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا اور بچے کی ولادت کا دن آن پہنچا۔ عالم شاہ میرا کو سعید پور کے نزدیکی ہسپتال میں لے گئے۔ ڈاکٹروں کو اس کیس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 1 پھر 2 اور آخرکار 3 گھنٹے گزر گئے، لیکن کسی نے بھی کوئی خبر نہیں دی۔ عالم شاہ بہت پریشان ہو گئے۔ کھڑے کھڑے عالم شاہ کی ٹانگیں شل ہو گئی، اس لیے سامنے پڑے بینچ پر بیٹھ گئے۔ اگلے چند منٹ میں ڈاکٹر باہر نکلے۔ عالم شاہ پریشانی سے کھڑے ہو گئے۔ شاہ صاحب مبارک ہو، آپ کے گھر دعا آئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا اور بچی ان کی گود میں ڈال دی۔ اس وقت عالم شاہ کے چہرے کی خوشی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج عالم شاہ کی ادھوری زندگی آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی۔ فرط جذبات سے ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اوکے، آپ تھوڑی دیر بعد اپنی وائف سے مل سکتے ہیں، پھر ملتے ہیں۔ ڈاکٹر آگے چلے گئے۔ عالم شاہ نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کالی، بیلا اور نیلی تینوں محل کے اندر پہنچ چکے تھے۔ بادشاہ لقمان نے پہلے سے ہی اپنے بیٹے کا نام تجویز کر دیا تھا۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر لڑکا ہونے والا ہے، انہوں نے پوری ریاست میں اعلان کرا دیا ان کے بیٹے کا نام شہزادہ رحیم ہوگا۔ کوکاف اس وقت نئی نویلی دلہن کے گالوں سے زیادہ گلابی لگ رہا تھا۔ شہزادوں کی ولادت کے وقت پوری ریاست گلابی رنگ کی ہو جاتی تھی، جس سے سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ ولادت کا وقت ہو گیا ہے۔ نیلی، بیلا، تم لوگ چلو، میں بعد میں آتا ہوں۔ کالی نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن تم تو سب سے زیادہ اشتیاق رکھتے تھے شہزادے کو دیکھنے کا، اب ایسا کیا ہوا کہ تم اندر نہیں جانا چاہتے؟ دونوں چڑیلوں کو اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اس لیے کہ میں وزیر کے گھر جا رہا ہوں، اس کے گھر بھی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں پہلے ادھر مبارک دے آؤں، پھر شام کو جشن کی تیاری بھی کرنی ہے، اس لیے تم لوگ چلو، میں آتا ہوں۔ کالی نے دونوں چڑیلوں کو سمجھایا۔ ابھی تو ولادت بھی نہیں ہوئی تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وزیر کے گھر بیٹا ہو گیا ہے؟ میری سونگھنے کی حس تم لوگوں سے زیادہ ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وزیر کے گھر بیٹا ہو گیا ہے اور شہزادے کی ولادت بھی میں ہو گئی ہے۔ اچھا، میں جاتا ہوں اور جلدی سے واپس آتا ہوں، تب تک تم آس پاس نظر رکھنا، بادشاہ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کالی پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ بیلا، چلو ہم لوگ ہی چلتے ہیں، لگتا ہے آج کسی کے نصیب میں بھی شہزادے کو دیکھنا نہیں لکھا۔ دونوں بہنیں ملکہ کے کمرے کے اندر چلی گئیں۔ اندر جا کر دیکھا کہ تمام کنیزیں بے ہوش پڑی تھی اور ملکہ بھی۔ ایک پردے کے پیچھے 2 آدمی کھڑے رازداری سے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں بہنیں چپ چاپ پردے کے پاس چھپ کر کھڑی ہو گئی تاکہ سن سکیں کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھنا کوئی بھی غلطی نہ ہو، کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ ہم نے شہزادے کی جگہ وزیر کے بیٹے کو رکھ دیا ہے۔ آدمی نے انگلی کے اشارے سے دوسرے آدمی کو تنبیہ کی۔ لیکن اشرف حضور، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت تو آپ سے بہت خوش ہیں
اور ہر طریقے سے آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، پھر ان کے بچے کی ادلا بدلی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے اس سازش پر؟ اس نے اٹکتے ہوئے کپکپاتی آواز میں اشرف وزیر سے پوچھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بس ہمیشہ سے بادشاہ کی نسل حکومت کر رہی ہے، کبھی ہم لوگوں کو موقع نہیں ملا۔ اس بار میں اپنے بیٹے کو بادشاہ کے بیٹے کی جگہ پر رکھ رہا ہوں، اس طرح بادشاہ کے بیٹے کی جگہ پر میرا بیٹا بادشاہت سنبھالے گا۔ اور یوں بادشاہت ہماری نسل میں منتقل ہو جائے گی۔ میں بادشاہ کی چاکری سے تنگ آ گیا ہوں، مجھ سے اب چاپلوسی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی بادشاہ نے میرے بیٹے کی ولیعہد کا اعلان کیا، میں بادشاہ کو رستے سے ہٹا دوں گا۔ تم بس اس شہزادے کو لے جا کر کہیں دور پھینک دو، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اتنی بڑی سازش سن کر بیلا کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ نیلی نے اس کا منہ زور سے دبایا اور اسے سائڈ پر کھینچ کر لے گئی۔ بے وقوف، یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی یہاں پر موجود ہے تو ہم دونوں کو ختم کر دیں گے اور ہم شہزادے کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے چپ رہو اور ہم دونوں مل کر اس جن کا پیچھا کریں گے، اور جیسے ہی وہ شہزادے کو پھینکیں گے ہم اسے اٹھا لیں گے۔ بیلا نام کی تو چڑیل تھی، لیکن دل کی بہت کمزور تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتی تھی۔ ایک شوخ اور چنچل چڑیل جس پر کوکاف کا ہر جن پر اپنی جان وارتا تھا، لیکن اس نے کسی کو آج تک گھاس نہیں ڈالی۔ اس کے چاہنے والوں میں ایک نام کالی دیو کا بھی تھا، وہ بھی اسے بہت شدت سے چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی زبان سے اظہار نہیں کیا۔ دونوں بہنوں نے کوکاف میں عجیب سی رونق لگائی ہوئی تھی۔ جہاں دوسری چڑیلیں کوکاف کی تباہی کا سبب بنتی تھیں، وہیں یہ دونوں پوری سلطنت میں امن قائم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ دونوں بہنیں وزیر کی یہ سازش سن کر ششدر رہ گئیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی ان کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ ایک وجہ تو چڑیلوں پر بے اعتباری اور دوسرا وزیر کی حد درجہ مقبولیت، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرتا کہ وزیر بادشاہ کو ختم کرنے کی سازش کر سکتا ہے۔ ان دونوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ وزیر کا مقابلہ کر سکیں، وہ چند منٹوں میں ہی ان کا صفایا کر سکتا تھا۔ اس لیے دونوں چپ رہیں، اور جیسے ہی وہ جن شہزادے کو لے کر محل سے نکلا تو دونوں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اس نے شہزادے کو جھاڑیوں میں پھینک دیا اور واپس چلا گیا۔ نیلی، شہزادہ رحیم کو ہماری ضرورت ہے، چلو جلدی سے ہم اس کو بچاتے ہیں۔ ہمارا محبوب شہزادہ ہمارے سامنے کسی بھی مصیبت میں نہیں پڑ سکتا۔ انہوں نے جلدی سے شہزادی کو جھاڑیوں سے اٹھا لیا اور چادر میں لپیٹ کر اپنے گھر کو بھاگ گئی۔ محل میں جانا بیکار تھا، اگر وہ دونوں وزیر کے ہاتھ لگ جاتی تو شہزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، جو وہ قطعی بھی نہیں چاہتی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا۔ نیلی، میں نے کالی کو اطلاع دے دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ جب کالی تھا جو ان کی باتوں پر یقین کرتا تھا، دروازے پر دستک ہوئی تو نیلی نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کالی کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا؟ مجھے کیوں بلایا یہاں؟ اس نے اپنے ہاتھ میں جو بچہ تھا وہ شہزادے کی بغل میں رکھ دیا۔ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ شہزادے کی جان خطرے میں ہے، وزیر نے اسے جھاڑیوں میں پھینکوا دیا تھا اور ہم اسے وہاں سے اٹھا لائے ہیں، لیکن کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور اگر وزیر کو خبر پہنچ گئی تو ہم سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ بیلا نے بہت رازداری سے اسے بتایا۔